خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلے لفظی ترجمہ، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، انزل، نازل کیا گیا، الیک، طرف تیرے، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، من، سے، قبل کا، آپ سے پہلے، تجھ سے پہلے، و، اور، بالآخرتی، ساتھ آخرت کے، ہم، وہ، یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی لوگ، علی، اوپر، ہدن، ہدایت کے ہیں، من ربہم، من سے، ربی، رب، ہم، ان کے، یعنی ان کے اپنے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، و، اور، اولئک، یہی لوگ، ہم، وہ، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ان الفاظ کی تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یہ جو وا ہے اس کا بھی مطلب ہے۔ اب دیکھیں نا، عربی زبان میں حرفوں کے بھی مطلب ہے۔ والذین یؤمنون، دوبارہ آ گیا یؤمنون، بما، ساتھ اس کے جو، انزل، نازل کیا گیا، نون زے لام، نزلہ، نزلہ کا لفظ آپ بولتے ہیں تو اس کو کیوں نزلہ کہتے ہیں؟ اس میں بھی کچھ گرتا ہے۔ تو انزلہ، اتارنا، نازل کرنا، تو انزلہ، اتارا گیا، الیکا، یہ بھی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے الہ اور ایک ہے کا۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا جو حرف ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تیرا، آپ کا۔ وا، پیچھے گزر چکا، ما، گزر چکا، انزلہ، گزر چکا، من، گزر چکا، قبل، اردو میں قبل بھی استعمال ہوتا ہے۔ قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، کا، گزر چکا، وا، گزر چکا، بے، گزر چکا، آخرت، یہ آنے والی ہے۔ جی، آخرت کا لفظ جو ہے آخری سے ہے، تو آخرت جو آخر میں آئے گی، ہم، وہ، یوقنون، یقین کرتے ہیں، ملتا جلتا ہے نا یوقنون یقین سے، تو اس کا جو روٹ ہے وہ ہے یہ قاف نون، واضح اور ثابت ہونا، وہ چیز جو دل، عقل، ارادے کو مسخر کر لے، یعنی یقین اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کی عقل، دل، ارادے کو اپنے قابو میں لے لے، اپنے کنٹرول میں لے لے۔ ایک ایمان ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے۔ ایمان پہلا درجہ ہوتا ہے، یقین آخری درجہ ہوتا ہے۔ عمل دونوں میں ایک ہی ہے، ماننا۔ لیکن یقین ایسا ماننا ہوتا ہے کہ جس کے بعد دل، دماغ، ارادہ، اختیار، سب کچھ اس کے تابع ہو جائے، اسی کے مطابق ہو جائے۔ اولئک، یہ نیا لفظ آ گیا ہے، یہ لوگ یا وہ لوگ، ایسے لوگ، الا، اوپر، ایک ہوتا ہے الہ اور ایک ہوتا ہے الا۔ الہ ہوتا ہے الف کے ساتھ طرف، اور الا عین کے ساتھ اوپر۔ ہدن، ہدایت کے، من، رب، رب، ہم، و، اولئک بھی گزر چکا، ہم بھی گزر چکا، المفلحون، فلاح پانے والے، مفلح کی جمع،
فے لام ہے اس کا روٹ ہے. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، پھاڑنا. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. اصل میں یہ فلاح کا لفظ کسان کے لیے، فارمر کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. فلاح کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھاڑتا ہے اور فصل کاٹتا ہے. تو کاٹنے پھاڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فلاح. تو فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، لیکن مکمل کامیابی کے لیے فلاح استعمال ہوتا ہے، ادھوری کامیابی کے لیے نہیں. یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفلح اصل جو چیز ہے نا وہ آپ کو پہچان کرنی ہے. لفظ پہچانیے. کسی بھی اسکل کو اگر آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ ریپیٹ کریں اس کو بار بار. پہلے الفاظ کو سمجھیے، غور کیجیے، پہچانیے، دماغ لڑائیے، اس کے بعد اس کو بار بار پڑھیے حتیٰ کہ وہ آپ کو ازبر ہو جائے اور آپ اس کے ماسٹر ہو جائیں، اور ایک وقت آئے کہ ان الفاظ کو آپ بغیر کسی ترجمے کے ڈائریکٹ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے؟ ان آیات کا خلاصہ مفہوم والذین یؤمنون بما انزل الیک، ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئیں، خواہ وہ قرآن پاک کی شکل میں یا وہ احادیث کی شکل میں. یعنی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور حکمت کی ان باتوں کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئیں یعنی دیگر انبیاء پر، ان میں سے جو باتیں محفوظ ہیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں. وہ کھلے دل کے لوگ ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے انجام کی فکر کرتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے بارے میں وہ اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا کے تمام تر فیصلے، ان کا دل، ان کی عقل، ان کے ارادے، ان کے اختیارات، سارے کے سارے آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں، آخرت کے تابع ہوتے ہیں. وہ آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں رہتے ہیں، وہ انجام کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں. اولئک، ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے یا ایسے لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ فلاح پائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، یہ عظیم الشان کامیابی پائیں گے. اب ذرا دوبارہ ان آیات کو دیکھتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، بما، جو کچھ آپ کی طرف آیا ہے. اطاعت کا ایسا مقام ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا وہ سب لینے کو تیار ہیں. کوئی شرطیں نہیں لگاتے کہ صرف قرآن کی مانیں گے، آپ کی نہیں مانیں گے. نہیں، پسند ہے یا نہیں، دل چاہتا ہے یا نہیں، سب کو سچا مانتے. اور اتنے بڑے دل والے ہیں کہ پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھی ریکگنائز کرتے، ان کو بھی مانتے کہ ہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے تھے، اور جو کچھ ان کی طرف آیا وہ بھی حق ہے، وہ بھی سچ. اور پھر بے فکر ہو کر، بے خوف ہو کر، غفلت سے نہیں جیتے، آخرت کو سامنے رکھ کے جیتے. وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتے، کوتاہ نظر نہیں ہوتے، صرف آج کی نہیں سوچتے، دور اندیش ہوتے ہیں، کل کی بھی سوچتے ہیں. آج تو گزر جائے گی، کل کہاں ہوں گے، یہ دنیا تو ہاتھ سے نکل جائے گی، کل آخرت کا کیا بنے گا. وہ فیصلے آج کے فائدوں کو سامنے رکھ کے نہیں کرتے، وہ کل کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتے. اس لیے کہ ہمارا کل کیا ہے، جیسا ہمارا آج ہے. آج کیا ہے؟ مثلاً اگر آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے اور اس پر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا آج ہے. کل اس ورقے کو الٹا دیا جائے گا، جو آج لکھیں گے وہ کل دکھا دیا جائے گا، بعین ہی وہی، نہ کم نہ زیادہ. وہ آج سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ کل اسی کو دکھا دیا جائے گا. وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت نے ان کے دل کو پکڑا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ کچھ خواہش کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ آج اس کا بہت مزہ آئے گا اس لیے کر لو، وہ سوچتے اس مزے کا کل کیا نتیجہ نکلے گا. یہی سوچ ان کو حرام سے روک دیتی، نہیں حرام کی طرف نہیں جانا، کل اس کا نتیجہ اور انجام بہت برا ہوگا. جھوٹ نہیں بولنا،
کل اس کا انجام بہت خراب ہوگا. کسی کو تانا نہیں دینا، کل اس کی پکڑ ہوگی. کسی کا مال نہیں چھیننا، کل واپس دلایا جائے گا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خوشخبری ہے؟ ان کو راستہ مل گیا، ان کو منزل مل جائے گی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پہ چل پڑے، یہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اب ان کو راستہ مل گیا ہے. ایسے لوگ اب کامیاب ہو کر رہیں گے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ اپنی کھیتی جو آج اس دنیا میں لگا رہے ہیں کل کاٹیں گے، کل بہترین فصل کاٹیں گے، یہ پار ہو جائیں گے. ہمیشہ کی خوشیاں ان کو ملیں گی، ہمیشہ کی کامیابی، سرفرازی، عزت، بلندی. وہاں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہاں ان کو وہ ملے گا جو یہ چاہیں گے. آج ہم کس کس چیز کی تمنا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک اچھا گھر ہو، گھر میں باغ ہو، اچھے لوگ ہوں، اچھے دوست آس پاس ہوں، اچھے انسانوں سے واسطہ ہو، امن ہو، سکون ہو، خوشی ہو، خوشحالی ہو. کوئی چیز جس کی آپ تمنا کریں، جس کا آپ سوچیں، کل قیامت کے دن اولئک ھم المفلحون، وہ سب پا لینے والے ہیں. مفلح جزوی کامیابی کے لیے نہیں، صرف دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے. اس لیے اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ باقی کتابیں آپ کو دنیا میں کامیاب ہونے کے طریقے تو بتاتی ہیں، کامیاب زندگی گزارنے کے اصول، کامیاب لوگوں کی زندگی کے جو طریقے ہیں. اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب یہ بات آئی کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی چند کام کر لینا کافی ہے؟ کون کون سے کام؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. کیا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے؟ حج کرنا ضروری نہیں ہے؟ تو وہ یہاں تو کون نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے بما انزل الیک. ٹھیک ہے، بما انزل الیک میں لکھا ہوا ہے کہ صرف یہ چند باتیں نہیں، جو کچھ اور بھی باقی قرآن پاک میں آپ کی طرف اتارا گیا ہے یا اس کے علاوہ بھی اتارا گیا ہے، ان سب کو مانتے ہیں. اچھا جناب، قرآن پاک میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے مفلحون، جس کا سنگولر کیا ہے؟ مفلح. مفلح کا روٹ کیا ہے؟ فے لام ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فلاح. کس کے معنی میں؟ کامیابی کے معنی میں. فے لام ہے کا مطلب کیا تھا؟ کاٹنا اور پھاڑنا. یہ اس کا لفظی معنی ہے، ڈکشنری میننگ ہے. اوکے، اب آپ دیکھیے کہ کاٹنے پھاڑنے والے کو فلاح کہتے ہیں. عربی میں فلاح بولتے ہیں کسان کو. قرآن پاک میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ متقی کا انجام کیا ہے؟ مفلح. مفلح کے لیے کیا بننا ضروری ہے؟ کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے اس کے اندر؟ فلاح کی. ایک تو وہ کوالٹیز ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریچولز کی شکل میں بتا دی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب مجھے آپ بتائیے کہ کسان کیا کرتا ہے؟ زمین پھاڑتا ہے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے. زمین نرم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کو؟ پہلے پانی لگانا پڑتا ہے. جی ہاں، پہلے پانی لگا دیتے ہیں، وہ گیلی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو آسانی سے پھاڑ لیتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس میں بیج ڈالتا ہے. جب بیج ڈال دیتا ہے تو پھر بس ڈال کے گھر چلا جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے کومپلے نکلے. پھر اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی نکل آئے تو اس کو کاٹ کے نکال پھینکتا ہے. اس سارے پروسیجر میں اس کی فکر نہیں کہیں جاتی، اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں بارش ہوگی کہ نہیں. تو متقی کا ہم نے مانا پڑا تھا کہ وہ بہت حساس انسان ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے، کیئرفل ہوتا ہے، غافل اور بے فکرہ نہیں ہوتا.
اس کو امیجن کریں ایک کسان میں، ایک فارمر میں، ایک فلاح میں، ان کوالٹیز کو ڈھونڈیں اور ان دونوں کے بیچ میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ اب ہم ذرا متقین کی صفات دوبارہ دیکھتے ہیں اور فلاح کو بھی ذرا ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ متقی جو ہوتا ہے وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اس کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ دل کی کیفیت بتائی گئی نا، اس کی باطنی کیفیت۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر فلاح کو یہ یقین نہ ہو یا اس کے اندر ایک ایمان کی کیفیت نہ ہو، اعتماد نہ ہو کہ یہ موسم اس چیز کے اگانے کا ہے یا یہ زمین اگائے گی، تو اس وقت تک وہ بیج نہیں اس میں ڈالتا نا۔ ایک طرح سے کسان کا بھی ایک غیب پر ایمان ہوتا ہے تو تبھی وہ بیج ڈالتا ہے نا۔ وہ جو بیج ڈال رہا ہوتا ہے نا تو اپنے ہاتھ سے ایک چیز گنوا کے مٹی میں ڈال رہا ہوتا ہے، تو ایمان بالغیب ہے نا ایک طرح سے اس کا بھی۔ پھر آپ دیکھیں یقیمون الصلاۃ میں کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ جسمانی ایکسرسائز، مشقت۔ کبھی آپ کھڑے ہیں، کبھی آپ جھکیں، کبھی آپ زمین پر سر رکھیں، کبھی آپ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں، کبھی آپ پھر کھڑے ہو رہے ہیں۔ نماز مختلف حالتوں میں اللہ کے ذکر کا نام ہے نا۔ نماز کو امیجن کریں ذرا، کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے، پھر جھکے، پھر کھڑے، پھر سجدے میں، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر دائیں بائیں، ہے نا۔ بالکل اسی طرح کسان بھی صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے کام نہیں لیتا، یا بس بیج پھینک دیا بس کافی۔ کبھی بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی جھک کے کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے کر رہا ہوتا ہے، یعنی مسلسل، یعنی فزیکلی اس میں انوالو ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی مشقت کرتا ہے۔ محض سوچے نہیں سوچتا، محض توکل اور اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ عملی کوشش ضروری ہوتی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، گویا حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ کسان بھی جو کچھ اگاتا ہے وہ سب خود ہی کھا جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کچھ دوبارہ اگانے کے لیے رکھتا ہے، کچھ انسان کھاتے ہیں، کچھ چڑیاں پرندے کھاتے ہیں۔ یعنی ایک کسان کی محنت سے کتنی مخلوق فائدہ اٹھاتی، کبھی سوچا آپ نے؟ کتنے فائدہ اٹھاتے؟ اسی طرح ایک متقی انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی ایک کسان کی طرح فائدہ مند ہوتی، بارآور ہوتی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب ایک کسان کچھ زمین میں اگاتا ہے تو اس سے چڑیاں پرندے وغیرہ جو کچھ کھا جاتے ہیں وہ سب اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا ہر عمل اس کے لیے نیکی کے جذبے کے ساتھ کیا ہوا صدقہ ہوتا ہے۔ اب ایک کسان اگر سب چڑیوں کے اوپر بین لگا دے، زمین کے کیڑوں کا ناطقہ بند کر دے، اور کسی انسان کو پاس پھٹکنے نہ دے اپنے فصل کے، کسی کو کچھ کھانے نہ دے اس میں سے، تو پھر وہ خود غرضی کے ایک جذبات آ جائیں گے نا، تو ایسے لوگ پھر مفلحون نہیں ہوتے۔ اور کیا کرتا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک۔ اچھے کسان کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے پچھلوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پوری طرح انفارمیشن رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت ایگریکلچر میں دو طرح کے ٹرینڈز ہیں نا، ایک ہمارا بالکل ٹریڈیشنل طریقہ ہے، اور ایک کیا ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ جو ایگریکلچر کی فیلڈ میں آ کے بہت ریسرچ کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے ان کا ایگریکلچر جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ اور اسی طرح صرف کتابیں پڑھ کر ہی نہیں آپ اچھے کسان بن سکتے، بلکہ وما انزل من قبلک، پچھلے تجربات اور پچھلے مشاہدات جو ہیں وہ بھی فائدہ دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر کامیاب انسان جو ہوتا ہے وہ پریجوڈس نہیں ہوتا، اس میں تعصب نہیں ہوتا، صرف اپنے تجربے اور اپنے علم کو ہی کافی نہیں سمجھتا۔ گزشتہ لوگ جو اس فیلڈ میں کام کر چکے ہیں ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور اپنے اینڈ کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے متقی۔ اور اچھا کسان بھی کیسے کام کرتا ہے؟ ایک ٹارگٹ مقرر کرتا ہے نا کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے، اتنا اچیو کرنا ہے، مختلف چیزوں کو پھر آگے بڑھتا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو رکھیے متقی اور کسان کے بیچ میں، آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ اپنے اس کام کے حوالے سے ان کوالٹیز کو پرکھیں گے، پھر ہم جنرل لائف کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں نا، جو اس وقت جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں پہلے اس کو تو حل کر لیں، اس کے بعد باہر کی دنیا میں نکل کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ قرآن کیا ہے؟ غیب وحی کے ذریعے اترا ہے نا، تو اس کتاب پر آپ کا پکا ایمان اور اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ فائدہ مند کام۔ تو پہلی کوالٹی جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ سب کچھ مجھے فائدہ دے گا۔ ابھی تو کچھ فائدہ نظر نہیں، ابھی تو سب جا ہی رہا ہے آپ کے ہاتھ سے۔ فائدہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ غیب کے پردے میں نا، ابھی وہ ہٹے گا تو نظر آئے گا کہ آپ کے ایک ایک منٹ پر آپ کو ملا کیا۔ آپ کو پتہ ہے
ایک طالب علم جب علم کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، وہ عبادت میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ پلٹ آئے۔ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل درجے کی عبادت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرض ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ دوسری بات وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس میں کیا کریں گے آپ؟ فزیکلی یعنی کہ آپ کا اٹھنا چلنا بھاگ دوڑ کرنا قلم اٹھانا پکڑنا، جتنے قدم آپ اس راہ میں اٹھاتے چلے جائیں گے وہ کیا ہوگا؟ کامیابی کا راستہ ہوگا۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال جو اس کام میں لگے گا وہ سب بھی ایک صدقہ بن جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر اس میں کسی اور کو شریک کر لیں گے، شیئر کریں گے کسی اور کے ساتھ، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ٹائم انرجی یہاں بھی خرچ کرنا ہے، اور پھر بذات خود یہ علم جو ہے یہ بھی رزق ہے جو آپ کو مل رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اسے دوسروں میں بھی خرچ کرنا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے چاہے اس کتاب میں سے ملے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث میں سے ملے، اس کو مانتے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں سوچنا کہ نہیں یہ آیت تو مانیں گے، حدیث نہیں لکھیں گے ہم، اگر صحیح ہے اوتھینٹک ہے تو مانیں گے۔ ٹھیک ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی پچھلے انبیاء کی جو باتیں ہیں، جو ہدایات ہیں، جو قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں، ان کو بھی ہم نے ادب احترام سے ماننا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا وہ تو مانیں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس کو نہیں مانیں گے، یا کسی اور نبی کی بات کی گئی نہیں۔ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت سی چیزیں آپ کو ملتی جائیں گی، ان کو بھی ادب احترام اور محبت سے لیتے جانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ایک تو وہی آخرت ہے، ہم نے اپنا یہ عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ اس نیت سے نہیں کرنا کہ اس سے ہمیں کچھ دنیا کا مال مل جائے، دنیا تو جو قسمت میں آئی جائے گی، اس کو کھائے بغیر پہنے بغیر استعمال کیے بغیر نہیں مریں گے آپ، یقین رکھیے اس بات پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، انجام کو سامنے رکھ کے کام کا آغاز کرنا ہے، آخرت اورینٹڈ ہو کر، کوئی گول اور ٹارگٹ سامنے رکھ کے کام کرنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ میں کام کر رہی ہوں آخرت میں نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ عملی زندگی میں انہی چیزوں کا ثبوت دینا ہے۔ کیا؟ یؤمنون بالغیب، اور نماز قائم کرنا، رزق خرچ کرنا، کھلے دل کا مالک ہونا، ہر کام جو بھی آپ کریں آپ سوچیں کہ اس کام کا میری آخرت میں کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ کھانا پکانا اور روٹی پکانے میں ٹائم ضائع کرنا، اس کا مجھے آخرت میں کیا ملے، کچھ نہیں ملے گا، چھوڑو اس کو۔ ایسے نہیں کرنا۔ جب آپ اس دنیا کا کام، مثلاً آپ ایک روٹی ہی بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے۔ قرآن پاک میں جنت والوں کی خوبی بتائی گئی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ کی محبت میں وہ ضرورت مندوں کو، مسکینوں، یتیموں، اسیروں، سب کو کھلاتے ہیں۔ کپڑے دھونا عبادت ہے کہ دنیا کا کام ہے؟ عبادت ہے۔ کیسے عبادت ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ اچھا، گھر کی صفائی کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ہمارے ہاتھوں کو مٹی لگ جائے، ہمارے ہاتھ مٹی میں لگ جائے، توبہ، ہماری عزت کے خلاف۔ یاد رکھیں جانا کہاں ہے، اس وقت تو مٹی سے اچھی بھی کوئی چیز نہیں، پتہ ہے آپ کو؟ مرنے کے بعد مٹی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہمارے لیے۔ پانی میں جانا پسند کریں گے، شیشے کے بکسے میں رکھا جانا پسند کریں گے، پتوں میں ڈھانپا جانا پسند کریں گے، ہوا میں اڑایا جانا پسند کریں گے، کہاں پسند کریں گے جانا؟ مٹی میں۔ مٹی میں ہاتھ ڈالنا یا مٹی والا کام کر لینا کوئی عزت کے خلاف نہیں ہے، اس میں کوئی شان کے خلاف بات نہیں، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان صرف قرآن پڑھ کے ہی مضبوط نہیں ہوتا، اس کام سے بھی ہوتا ہے۔ اور کون سا کام آخرت میں کام آئے گا؟ کسی کو کپڑا سی کر دینا، سلائی اگر آپ کو آتی ہے اور آپ کچھ سی رہے ہیں تو آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں، ہاں بظاہر دنیا کا ہے لیکن آپ ڈھانک رہے ہیں، تو کسی کو کپڑا پہنانا جو ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے یا نہیں ہے نا؟ صرف بات یہ ہے کہ ہم جس کی بھی کوئی خدمت کریں اس پہ احسان نہ جتائیں، اس کو مینشن نہ کریں۔ ہمارے سارے اچھے بھلے کام تباہ و برباد اس وقت ہوتے ہیں جب ہم احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بچوں کو کھانا کھلا دیا چیخنا چلانا شروع کر دیا،
میری تو عمر ہی گل گئی تم کو پکا پکا کے دیکھے، مجھے تو چولہے سے اٹھنے کی فرصت نہیں۔ کسی کو تانا نہیں دینا، خوشی خوشی شوق سے آگے بڑھنا ہے کہ میں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوں، اماں میری کام کر رہی ہے، نہیں مجھے اٹھ کے کرنا ہے، مجھے اجر و ثواب لینا ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھئے ایمان بالغیب ہے یا نہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھئے صدقات، صرف زکوٰۃ کی بات نہیں، کتنا آگے بڑھ کر دوسروں کو دیتے ہیں، کتنی مدد کرتے ہیں دوسروں کی۔ مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں اور کیا ہے، دیکھیے میرے پاس اور کیا ہے، جسمانی قوت ہے، ذہنی قوت ہے، علم کی قوت ہے، کیا ہے میرے پاس جو میرے بھائی کے پاس نہیں، میں اس کو دوں۔ اور پھر اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ بما انزل الیک میں کوئی بھی اچھی بات جو قرآن و سنت کی پتہ چلے تو اس کو کم از کم مان تو جانا کہ یہ بات درست ہے۔ اکثر باتوں میں ہم کہتے ہیں کہاں قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ لکھا ہوتا ہے، پھر بھی نہیں مان رہے ہوتے۔ وما انزل من قبلک، پچھلے جو پیغمبر تھے جو ان کی اچھی باتیں ہیں ان کا بھی احترام اور ادب تھی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، کتنے کاموں میں مجھے آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، کتنی دفعہ دن میں خیال آتا ہے واپسی کا، اپنا احتساب خود کر لیتے ہیں ہم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ کام جو کریں گے ہدایت پر ہیں، ان کو کامیابی ملے گی۔ لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ شیطان جو ہمارا دشمن ہے نا، وہ ہمیں تسلی سے کچھ نہیں کرنے دینا چاہتا، اس سے بچنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کر رکھا ہے، کیا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو ہم جب اللہ کے بن جائیں گے نا، پھر انشاءاللہ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔